بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی میں اگر ہم کوشش کریں کہ جو کہ ہمارے لیے امکان نہیں ہے کہ جن کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوں ان کی ہم کوئی توصیف یا تعریف کریں، بہرحال ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے سے جو چیزیں علماء نے بیان کی ہیں، بی بی کی زندگی کے بہت سارے ایسے زاویے ہیں کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور اسی کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی ظاہری زندگی کو بہتر کر سکیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو تو ہمیں یہاں پر ان کی اطاعت کرنی پڑے گی، اطاعت ہی شفاعت کی طرف لے کے جائے گی۔ انسان ظاہری زندگی میں جو ہے وہ عمل نہ کرے اور ویسا انجام پہ نہ پہنچے جیسا وہ چاہتے ہیں، وہ ظاہر ہے انسان اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جس طرح شاید کاملاً ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس راستے کی طرف بڑھیں جس راستے کا انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ پہلی چیز جو ان کی زندگی کے اندر سب سے بارز، سب سے روشن نظر آتی ہے وہ خدا شناسی ہے کہ خدا ان کی زندگی میں کہاں ہے اور کس طرح ہے۔ اب ظاہر ہے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی کیونکہ ان کا تعلق مادے سے نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کو بولیں گے کسی کے پاس اتنا یہ ہے اتنا یہ ہے تو یہ ساری چیزیں تب آپ کو نظر آئیں گی جب آپ دیکھیں گے کہ کسی کے پاس جو ہے مثلاً پیسہ زیادہ ہے نظر آتا ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے، زمین زیادہ ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن معرفت جو ہے وہ مادہ نہیں ہے کہ جو آپ کو ظاہری نظر آئے۔ معرفت کا ادراک انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو کتنی کس چیز کی معرفت ہے اس کے عمل سے ظہور کرتی ہے۔ اب اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو کون سی چیز ایسی ہے کہ ظاہری طور پر کوئی بہت ثروت نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ آپ جانتے ہیں مدینہ کہ یہ شروع کے سال جو تھے وہ کوئی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھے، مال غنیمت بھی وہ جنگوں میں ملتا تھا تو اس میں لوگوں کی تعداد اور اس کے تقسیم ہونا اور ساری چیزیں ایسا نہیں تھا، اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا دنیا کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے کہ سب سے پہلے مال جو ہے وہ خود لے لیا جائے نعوذ باللہ اور پھر جو ہے وہ نہ، وہ رسول ہے، جو حکم ہے جو امر ہے اسی طرح چیزیں جو ہے وہ تقسیم کی جائیں گی، بلکہ اپنی چیز بھی لوگوں کو تقسیم کر دیتے۔ مشہور ہے مولا متقیان جب جنگ سے آتے ہیں تلوار سے خون ٹپک رہا ہے تو پوچھا بی بی نے علی کیا لے کر آئے ہو؟ دنیا مال غنیمت لے کر جا رہی ہے، سب کچھ ہے، تو علی کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی رضا لے کر آیا ہوں۔ یہ چیزیں مادے میں نہیں آپ اس کو سمیٹ سکتے، رضا الہی مادے میں نظر نہیں آئے گا، رضا الہی عمل صالح میں نظر آتا ہے کہ انسان کا عمل کیسا ہے وہاں نظر آئے گی۔ اب یہ معرفت جو ہے خدا شناسی کی کہ خدا نزدیک کیا ہے، خدا ہمارے لیے کیا ہے، خدا کو ہم اپنی زندگی میں کہاں دیکھتے ہیں، خوب یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ بی بی کی زندگی میں سے اول سے لے کر آخر تک اپنی زندگی میں صرف خدا کے کچھ اور نہیں ہے، صرف خدا ہے۔ اور آپ ان کی زندگی میں دیکھیں کہ جب شادی ہو رہی ہے کس سادگی سے ہو رہی ہے، کیا لے کر آئی ہیں وہ اپنے گھر سے، کیا دیا ہے رسول خدا نے اپنی بیٹی کو، سید الانبیاء، اللہ کی وہ مخلوق جو سب سے افضل ہے، خیر البشر ہے، کائنات انہی کے صدقے میں ہے، لیکن اپنی بیٹی کو کیا دیا انہوں نے؟ مگر کیا دے نہیں سکتے تھے؟ نہیں، کیونکہ اس طرح زندگی ظاہری گزارنی ہے تاکہ کل کو یہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں۔ نہیں، کم سے کم جو زندگی، اور یہی مشعل راہ ہے۔ بی بی کی زندگی کی سادگی جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہماری شادیوں میں صرف حدیث قصہ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جو ان سے تعلق رکھتی ہو، نہیں، اصل تو یہ ہے کہ وہ شادیاں ویسی ہوں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز معصیت نہ ہو۔ خدا شناسی کیا ہے کہ وہ کام نہ کروں جس سے خدا ناراض ہو، وہ معصیت ہے۔ وہ ہماری محفلوں میں، ہماری شادیوں میں، ہماری چیزوں میں نہ ہو۔
اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب گھر ایسا تربیت یافتہ ہوگا جو گھر اس گھر کو رول ماڈل مانتا ہوگا. صرف مجلسوں میں اہل بیت کو ماننا کمال تھوڑی ہے. مطلب آپ کچھ اور ہوتے تو چرچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اب آپ یہاں محلے میں شیعہ ہیں تو آپ سنی ہیں، جو بھی ہیں بہرحال اب آپ کی مجبوری ہے یا جو بھی کہہ لیں، بہرحال محبت ہے، لیکن آپ کہیں اور ہوتے تو کہیں اور بیٹھے ہوئے ہوتے. اصل تو یہ ہے کہ آپ کا گھر میں یہ لوگ کہاں ہیں، آپ کے گھر کے اعمال میں یہ کہاں ہے. اب یہاں بیوی کی عبادت دیکھیں کہ پروردگار اپنے ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کیسے عبادت کر رہی ہے. اب یہ ہمارے گھر میں عبادت ویسی ہے کیا؟ ہمارے گھروں کے اندر عبادت ویسی ہے؟ یا میں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ عبادت کو پہلے کرے؟ یا حجاب دیکھیں کہ جب ایک نابینا گھر کے اندر آتا ہے تو بیوی فرماتی ہیں کہ میں چادر پر پہن لوں، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ تو نابینا ہے بیٹا. کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہوا، میں تو دیکھ سکتی ہوں. خب کیا یہ محرم نامحرم کا فرق آج ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے؟ کیا ہم اپنی بچی جب 9 سال کی بالغ ہو جاتی ہے اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ تمہارے لیے محرم کون ہے؟ کزن تمہارے لیے نامحرم ہے. یہ ساری چیزیں نامحرم ہے معاشرہ. اور اس سے بڑھ کر آج معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ موبائل. جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ محرم نامحرم ختم ہو گیا ہے. آپ جو دل چاہے دیکھیں، جس سے چاہے رابطہ کریں، حرام حلال ہو گیا ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے. انسان اپنے ظاہر کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، خوب زینت خاتون کی اس کے محرم کے لیے ہے. ایک خاتون کی زینت اس کے صرف شوہر کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے. حتیٰ جوتوں کے چلنے کی آواز سے لے کر، خوشبو سے لے کر، اگر کوئی اور شخص کھنچتا ہے تو اس نے گناہ اور معصیت کی ہے. خوب کیا یہ معاشرے کے اندر ہم اپنی تربیت کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کی یا اپنی چیزوں کی یا نہیں؟ جبکہ آپ ادھر دیکھیں کہ بیوی کا خود ارشاد ہے کہ بیوی فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین، یہ سوال جو ہے وہ رسول خدا نے فرمایا، مسجد نبوی میں یہ سوال کیا کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دے پایا. سب اپنی طرف مولا کائنات گھر میں گئے، گھر میں جو ہے وہ بیوی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اور جا کر مسجد میں آ کر بتایا تو کیا جواب بتایا؟ کہ بیوی فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے. رسول خدا نے کہا کہ اتنا بہترین، کہا کس نے دیا؟ کہا آپ کی بیٹی نے دیا ہے. وہ جو خلقت سے واقف ہے کہ انسان کا وجود کس طرح خلق ہے اور پھر انسان کو نقصان کس چیز سے ہے، وہی بتا سکتے ہیں نا آپ کو کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. مگر کیا آج ہم اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پریکٹیکل ہے یہ، پریکٹیکل. ہماری محفلیں، ہمارے گھروں کے پروگرام، ہماری چیزیں کیسی ہیں؟ بازار میں کیسے ہیں؟ گلیوں میں کیسے ہیں؟ وہ اگر ایک مرد یہ خواہش رکھے کہ وہ نامحرم پر نگاہ کرے تو کل کو اس کی بہن بیٹی پر بھی نگاہ ہو سکتی ہے. مکافات عمل ہے عزیزان محترم. انسان جب کسی گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو یہ سوچ لے کہ کل گناہ، یہ آتش اس کے گھر میں بھی آئے گی. آج اگر وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ رات کو بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے تو کل اس کی بیٹی سے بھی کوئی بات کرے گا تو وہ پریشان نہ ہو کل کو، کیونکہ آپ نے خود اس ماحول کو دیا ہے. وہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں مگر یہ چیزیں پلٹتی ہیں انسان کی طرف. خوب یہاں اس گھر کو دیکھیں کہ کتنا بہترین گھر ہے عزیزان محترم. تیسری چیز، اس گھر کے اندر انفاق کیسا ہے، اللہ کی راہ میں کس طرح دیا جاتا ہے. کیا ہمارے گھروں میں ہم بچوں کی یہ تربیت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیا کرو؟ یہاں پہلی شادی کی رات میں، پہلی ابھی شادی کا نیا لباس ہے، سائل آتا ہے اور بیوی اپنا نیا لباس جو ہے وہ دے دیتی ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی دینا ہی تھا تو پرانا لباس دے دیتی. کہا بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں، جب آپ اپنا پیراہن دے سکتے ہیں کسی کو تو میں بھی اپنا نیا لباس دے سکتی ہوں. اب یہاں کیا چیز ہے؟ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کس کو دیا جا رہا ہے؟ کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ صرف خدا کو، اللہ کی رضا.
اس گھر میں حاکم ہے. جو چیز حکومت کرتی ہے وہی چیز نظر آتی ہے. کیا میرے گھر میں اللہ کی حاکمیت ہے؟ کیا میرے گھر میں عبادت میں، نماز میں، کیا میں اذان کی آواز سن کر خدا کی طرف بڑھتا ہوں یا نہیں بڑھتا؟ اور اس گھر کے اندر آپ ساری چیزوں کو دیکھیں اور سب نے پورا گھر ایسا ہے. انفاق کہ جب سائل آتا ہے، جب بڑا گھر کا دیتا ہے روٹی تو سارے گھر والے روٹیاں جو ہے وہ اپنی سائل کو دے دیتے ہیں. یہاں تک کہ قرآن کی آیات نازل ہو جاتی ہیں. عزیزان محترم،